چاند جس پہ ہمیشہ سے انسان اپنے قدم جمانا چاہتا تھا، ہمیشہ سے انسان چاہتا تھا کہ وہ چاند پہ اپنے قدم جما سکے، اور ان میں سے صرف 3 ممالک چاند پہ اپنے قدم جمانے میں کامیاب ہوئے ہیں، جن میں یونائٹڈ اسٹیٹس، سوویت یونین اور چائنا شامل ہے۔ یہ 3 ممالک ابھی تک چاند پہ اپنے قدم جما چکے ہیں، جن میں سے یونائٹڈ اسٹیٹ کی طرف سے ابھی تک 11 مشن بھیجے گئے ہیں، جن میں سے 6 مین مشن بھیجے گئے ہیں۔ مین مشن وہ ہوتے ہیں جن میں انسان جاتے ہیں۔ سوویت یونین کی طرف سے ابھی تک 8 مشن بھیجے گئے ہیں جو ان مینڈ مشن ہیں، اور چائنا کی طرف سے ابھی تک 3 مشن بھیجے گئے ہیں جو بھی ان مینڈ مشن ہے، جن میں سے اسپیس کرافٹ بھیجے گئے ہیں، انسان نہیں بھیجے گئے۔ سوویت یونین ہمارے پاس ایک پہلا ایسا نیشن تھا جس نے سب سے پہلے مون پہ اپنا اسپیس کرافٹ بھیجا تھا۔ وہ اسپیس کرافٹ مون پہ 1959 پہ وہاں پہنچا تھا۔ یہ سب سے پہلا نیشن ہے جس نے مون پہ اپنا اسپیس کرافٹ بھیجا تھا۔ یو ایس ایسی پہلی کنٹری ہے جس نے مون پہ اپنے بندوں کو بھیجا تھا۔ یو ایس کے علاوہ یہ اعزاز کسی دوسرے ملک کو ابھی تک حاصل نہیں ہوا۔ یو ایس ایک واحد ملک ہے جس کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے جس نے چاند پہ اپنے لوگوں کو بھیجا ہے، جن کے لوگوں نے چاند پہ قدم رکھا ہے۔ جو سب سے پہلا مینڈ مشن جو چاند پہ بھیجا گیا تھا وہ جولائی 20 1969 کو بھیجا گیا تھا، اور اس مشن کا نام تھا اپولو 17۔ اپولو 17 کی طرف سے کافی سارے مشن، یہ مشن یونائٹڈ اسٹیٹ نے لانچ کیا تھا، اور جس کا نام اپولو 11 تھا، اپولو 11، جس میں ہمارے پاس سب سے پہلے چاند پہ جو قدم رکھا تھا وہ نیل آرمسٹرانگ جو کیپٹن تھے، اور بز ایلڈرن جو پائلٹ تھے۔ ان دونوں نے چاند پہ سب سے پہلے قدم رکھا تھا اپولو 11 مشن میں، اور یہ اعزاز یو ایس کو ہی حاصل ہے۔ اچھا، ابھی تک جو مشن 2000 میں جو بھیجے گئے ہیں وہ ہمارے پاس یہ اس کی لسٹ ہے۔ 19 میں 1 بھیجا گیا، 18 میں 2، 17 میں 0، 16 0، 15 0، 14 میں 2، 13 میں 12 میں 0، 11 میں 2، 10 میں 1، 9 میں 2، 8 میں 2، 7 میں 6، 2۔ اوکے، سب سے زیادہ مشن وہ 2007 میں بھیجے گئے ہیں۔ ہمارے پاس صرف 12 لوگ چاند پہ ابھی تک گئے ہیں، اور یہ اعزاز صرف یو ایس کو حاصل ہے جن کے 12 لوگوں نے چاند پہ قدم رکھے ہیں، جن میں اپولو 11 میں جو سب سے پہلے ہمارے پاس نیل آرمسٹرانگ اور بز ایلڈرن نے قدم رکھے تھے۔ یہ 12 خوش قسمت لوگ ہیں جو یو ایس کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اور جنہوں نے چاند پہ اپنے قدم رکھے ہیں۔ ابھی تک چاند پہ صرف 12 لوگ قدم رکھ چکے ہیں، جو 12 کے 12 لوگ وہ یو ایس کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ باقی کوئی بھی کنٹری چاند پہ قدم نہیں رکھ چکی ہے۔ چاند بظاہر نہایت روشن نظر آتا ہے، لیکن اس کی اپنی کوئی بھی خوبصورتی نہیں ہے۔ اس میں کوئی پانی نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں ہوا ہے۔ یہاں پہ لائف امپاسبل ہے، فی الحال تو ایگزسٹنس امپاسبل ہے۔ جتنے بھی ایسٹرونٹ جاتے ہیں، آپ نے دیکھا وہ اپنے ساتھ آکسیجن لے کے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ مائکرو فون کو یوز کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ہمارے پاس میڈیم موجود نہیں ہے تو ساؤنڈ ٹریول نہیں کرتی، اس لیے وہ لوگ مائکرو فون کا استعمال کرتے ہیں ساؤنڈ ویوز کو پہنچانے کے لیے۔ تو چاند بظاہر نہایت خوبصورت نظر آتا ہے، اور جب ہم لوگوں کو تشبیہ دیتے ہیں چاند سے، اس کی بظاہر اپنی کوئی بھی روشنی نہیں ہے۔ ناسا ریسنٹلی چاند اور کافی سیاروں اسپیس کے لیے سب سے بڑی کمپنی ہے اسپیس کے، انہوں نے ریسنٹلی ہمارے پاس چاند پہ ایک لکیر دیکھی ہے، ایک لکیر سی دیکھی ہے، اور جس سے ظاہر ہوتا ہے جیسے چاند کو کسی نے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا تھا اور پھر سے جوڑ دیا تھا۔ اور یہ بات 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اور وہ قصہ کچھ یوں تھا کہ ہمارے پاس قریش کے کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان سے فرمایا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی ایسا کام کر کے دکھائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا کام کروا دیا جائے جو کام ناممکن ہو، جس کو کرنا ناممکن ہو۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اس چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کر دوں تو کیا تم مان لو گے کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں، ہم مان لیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی اور چاند کی طرف اشارہ کیا، اور چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، اور یہ واقعہ سب لوگوں نے، وہاں پہ موجود سب لوگوں نے دیکھا۔ چاند کو 2 ٹکڑے میں تقسیم ہوتی ہوئی وہاں پہ موجود سب لوگوں نے دیکھا۔ عصر سے لے کر مغرب تک کے وقت میں چاند اسی حالت میں رہا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے چاند دوبارہ سے جا ملا، لیکن وہاں پہ جو موجود لوگوں تھے یہ واقعہ دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ جادو کر رہے ہیں۔ لیکن ان میں کچھ اہل دانش لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ ایمان لے آئے، کیونکہ اگر چاند وہ تقسیم جب بھی جادو ہوتا ہے تو جادو وہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، اور اس کو وہی لوگ
دیکھ سکتے جو اس وقت موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ واقعہ دنیا میں موجود ہر انسان نے دیکھا تھا جو اس وقت موجود تھا، تو ان میں ہر انسان نے یہ واقعہ دیکھا تھا۔ اس لیے کچھ اہل دانش لوگوں نے جو ہے مطلب دنیا کے جو مختلف حصوں میں جو لوگ تھے، جب وہ آتے تھے تو قریش والے ان سے پوچھتے تھے کہ کیا آپ لوگوں نے اس دن یہ واقعہ دیکھا تھا؟ تو وہ لوگ کہتے تھے کہ ہاں ہم نے اس دن کچھ اس قسم کا غیر معمولی واقعہ دیکھا تھا کہ چاند کو ہم نے 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے قریش کے لوگ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لے کے آئے، بلکہ کچھ اہل دانش لوگ جو تھے جو بہت کم تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی جو انہوں نے یقین نہیں کیا، اور آج اس معجزے کی جو ہے ہمارے پاس خود جو ہے ناسا اس معجزے کو انہوں نے کہا ہے کہ ہاں اس قسم کا کوئی فیچر جو ہے چاند پہ پائے جا رہے ہیں، چاند پہ اس قسم کا فیچر جو ہے ناسا نے خود ہمارے پاس ایبزارو کیا ہے، جس میں چاند جو ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے 2 حصوں میں کسی نے اس کو تقسیم کیا اور ابھی سکڑ کے جو ہے وہ زمین دوبارہ سے اکٹھا ہو رہی ہے۔ تو یہ واقعہ ہے، اور قرآن میں جو بھی واقعہ ہوتا ہے وہ 100% ٹرو ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی شک و شبہ نہیں ہوتا۔ جو چیز قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جب یہ بات بیان ہوئی ہے تو اس قسم کا واقعہ ہوا ہے۔ چاند جو سورج کے زمین کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور جو زمین کا جو ہے ہمارے پاس صرف واحد ایک ہی چاند ہے، اور جو باقی چاند جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے 5th نمبر پہ لارجسٹ چاند ہے، کیونکہ باقی پلینٹس کے بھی چاند ہے جو پہلے تو نہیں ان کو پتہ تھا سائنٹسٹ وغیرہ کو، لیکن گیلیلیو کے بعد جو ہے سائنٹسٹ کو پتہ چلا کہ ہاں باقی پلینٹس کے بھی ہمارے پاس چاند ہے۔ چاند جو ہے یہاں پہ ہر سائنٹسٹ ہر ملک جو ہے جانا چاہتا ہے اور اس کو پاسبل بنانا چاہتا ہے۔ ناسا جو ہے ریسنٹلی ریسرچ میں اس نے کہا ہے کہ چاند کے کرسٹ میں پانی موجود ہے کہ چاند پہ لائف کو پاسبل بنایا جا سکتا ہے، اور کافی سارے مشنز بھیجے گئے اس طرح چاند پہ بھیجنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم چاند پہ جو ہے لائف کو پاسبل بنا سکیں۔ اب تو یہ وقت بتائے کہ چاند پہ لائف پاسبل ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی، بلکہ انڈیا اور اسرائیل نے بھی جو ہے چاند پہ اسپیس کرافٹ بھیجنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام ہونا پڑا۔ پاکستان بھی جو ہے وہ اسپیس کرافٹ بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ وہ بھی اپنا اسپیس کرافٹ بھیجے پاکستان میں۔ تو ابھی تک تو انہوں نے نہیں بھیجا، لیکن وہ سب جو ہے ابھی تک کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سب جو ہے جا کے اپنا اسپیس کرافٹ بھیجیں۔ چاند نہایت امپورٹنٹ ہے فار ایوری نیشن، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو بہترین ملکیت مل سکے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس کا صحیح ہوپ سو آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ آئی ہوگی، اور آپ نے